الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. یہ دوسری جلد لے آئے آپ، دوسری والی. وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درس بخاری کا یہ 11واں حصہ ہے. الحمدللہ 10 نشستیں، 10 ایپیسوڈ ہم لوگ سن چکے ہیں. اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہم سب کی آل اولاد کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. حدیث نمبر 43 تک 43 تک آج کی حدیث کا آغاز بہت ہی اہم حدیث سے ہے. یہ انڈیا کا نسخہ ہے. اس کے باب ہیں 36. میں جو ویب سائٹ پہ ڈالتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ حدیث کتنے نمبر پہ ہے. حدیث نمبر 43 تک کا درس ہو چکا ہے. 44 سے درس کا سمجھیے آغاز ہے. اللہ تعالیٰ رجب و شعبان میں برکتیں عطا فرمائے اور رمضان تک ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے. اللہ کا یہ مہینہ ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ اس عظیم مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعہ. یہ باب ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں اور احسان کے بارے میں اور قیامت کے علم کے بارے میں سوال کیا. 4 چیزوں کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے نبی سے سوال کیا: ایمان، اسلام، احسان اور قیامت. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے اور قیامت کا علم ہے یا نہیں. وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے سامنے بیان فرمایا ان 4 کو. ثم قال، پھر ارشاد فرمائے، جاء جبرائیل علیہ السلام، کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی آئے تھے. یعلمکم دینکم، اے میرے صحابیوں تم سب کو تمہارا دین سکھانے کے لیے. ایک لفظ کی میں وضاحت کروں گا. فجعل ذلک کلہ دینا، تو جو بھی تم لوگوں نے سنا وہ سب کا سب دین ہے. ایمان ہو، اسلام ہو، احسان ہو، قیامت ہو، یہ سب دین ہے. وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اور اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے لیے ایمان میں سے یہ حصہ بیان فرمایا کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنائے گا تو اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اسی آیت کے ذریعے سے یہ جو رمضان میں افطار پارٹی وغیرہ کی بات آتی ہے نا، اس میں آپ سمجھیں کہ کفار اگر پارٹی وغیرہ دے رہے ہیں تو ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کے لیے ضروری ہے ایمان۔ ہاں، دنیا میں اللہ بندے ہونے کی حیثیت سے اگر اسے بچا لے ایکسیڈنٹ وغیرہ سے تو الگ بات ہے، لیکن ثواب نہیں، ثواب کا تعلق صرف اہل ایمان سے۔ اب آئیے، یہ تو باب کی توضیح ہوئی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس فأتاه رجل فقال ما الایمان قال الایمان ان تؤمن باللہ الی آخر۔ حضرت ابو زرعہ اور حضرت ابو ہریرہ، ابو زرعہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ کچھ ہو رہا ہے کیا؟ اچھا، ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے سامنے ظاہر ہوئے۔ دھیان دیں، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، یا ظاہر تھے، صحابہ کرام کی جھرمٹ میں تھے۔ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، کہ آپ کے پاس ایک شخص، اب شکل ترجمہ کیجئے تاکہ، کیونکہ فرشتے جو ہے معصوم ہوتے ہیں، وہ نوری ہوتے ہیں۔ ابھی تک اہل حدیث یا جماعت والوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی نور ہے یا بشر ہے۔ تکلیف کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر اعتراض ہے ان کو، ہے نا؟ تو سوال یہ ہے کس لیے اعتراض ہے؟ کہ اللہ نور ہے نا؟ یہی تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر فرشتے بھی تو نوری مخلوق ہیں، فرشتے تو خدا نہیں ہے نا، وہ بھی تو نور سے پیدا ہوئے ہیں نا۔ حضور نور سے پیدا ہو تو اعتراض، اور نبی کے لیے نور کی بات کریں تو یہ بغاوت اور حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے سامنے ظاہر تھے۔ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، کہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، فقال، عرض گزار ہوا، مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ سمجھ رہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ ولقائہ ورسلہ، تھوڑی سی آواز کم کریں گے کیا؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر رکھا جائے، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو، اس کے فرشتوں پر یقین رکھو، اس سے ملاقات پر یقین رکھو، اور اس کے رسولوں پر یقین رکھو، اور بعث بعد الموت پر یقین رکھو۔ یہ ہے ایمان کا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، اللہ، فرشتے، آخرت میں ملاقات، رسول اور بعث بعد الموت، یہ سب کیا ہے؟ غیب کے پہلو ہیں۔ قال، پھر حضرت وہ شخص نے سوال کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ یہ ہے اسلام، نبی بتا رہے ہیں۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ جبرائیل خدا کے پاس آ کر کے، خدا کے پاس سے آ کر کے نبی سے پوچھ رہے ہیں۔ شریعت کی عظمت کو سمجھیے،
شریعت کس کی ہے؟ خدا کی شریعت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جبرائیل ہے، تو وہیں کیوں نہیں پوچھ لے کہ کیا ہے؟ جبرائیل کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجا جا رہا. جبرائیل اپنے من سے نہیں آتے، اللہ کی بارگاہ سے آتے. اب یہ ہے اس اسلام اور شریعت. جو لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے کئی مرتبہ سنے ہوں گے اہل حدیث وغیرہ، نبی کا کام اتنا تھا کہ قرآن دے دیے، شریعت دے دیے، کافی. تم اتنا ایزی لے رہے ہو نبی کو. 24,000 مرتبہ جبرائیل آنے کے باوجود حسرت کر رہے ہیں کہ کاش ایک بار اور موقع مل جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ اب پاک فرشتے کے سردار، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو قرآن مل گیا تو ہمارے کو ضرورت نہیں ہے نبی کی. معاذ اللہ، یہ محرومی قسمت ہے. ہمارا تو نعرہ یہ ہوتا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. خیر، تو ذرا سمجھیے، جبرائیل کو اللہ پاک نے بھیجا، مصطفیٰ سے پوچھو جا کر کے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ ملا، شریعت ملی، قرآن ملا، جو کچھ بھی امت کو ملا ہے نبی کے ہاتھ سے ملا ہے. یہی منشأ توحید ہے. اللہ چاہتا ہے، میں دینے پر قادر ہوں، لیکن میں دوں گا نہیں، میں دوں گا نبی کے ہاتھ سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. منشی رحمت ہے آپ. نعمت اللہ عطا کرتا ہے، بانٹتے مصطفیٰ ہے. قاسم نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے، 2 بات ہو گئی اسلام کے بارے میں. اب احسان. احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال. اب دیکھیے گا احسان کی تعریف ہو رہی. احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. باپ رے باپ، ہم سمجھ رہے ہو آپ؟ ابھی میں نہیں آیا تھا تو کتنا چلا رہے تھے، جیسے دیکھے تو چلانا بند کر دیا کہ نہیں؟ ایسے جو ہوتا. تو اب نماز بھی جب پڑھتے ہیں نہیں تو حضرت کے ڈر سے نہیں پڑھنا، ایسا پڑھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کأنک تراہ، ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ احسان کی تعریف ہے شریعت میں. ارے باپ. اچھا یہ بتائیے، آٹومیٹک ایک سوال ہوتا ہے نا، کہاں جی ہماری آنکھ اللہ کو دیکھ سکتی کیا؟ تو اسی کا جواب دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تیرے اندر کیپیسٹی نہیں ہے دیکھنے کی، تو یہ تو عقیدہ رکھ سکتے ہو نا کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کیا بات دیکھیے آپ، واہ. فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہ تیسرا جو سوال ہے آج کی گفتگو کا، ایک دم بڑا بس نچوڑ ہے، سمجھے آپ. تیسری بات کیا تھی؟ یہ چوتھی بات. 3 تو ہو گئے نا، ایمان، اسلام، احسان. تیسری کیا بات تھی؟ قیامت کا علم. قال متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر جس طرح دونوں سوال کا جواب آسانی سے دے دیا نا سرکار، ایمان یہ ہے، تفصیل کر دیا، اسلام یہ ہے، اس کی بھی تفصیل کر دیا، تو پھر یہ قیامت کب آئے گی اس کی بھی تفصیل بتا دینا چاہیے، ڈیٹیل. لیکن دیکھیے جواب کا انداز دیکھیے، اور اسی جواب میں کتنے بد عقیدے بن گئے اور کتنے خوش عقیدہ بن گئے. ہاں اب ذرا غور کیجیے. جواب کیا دے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مل مسئول بأعلم من السائل، سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا. اب یہ سمجھانا ہے مجھے. سائل بولتے ہیں سوال کرنے والے کو. سوال کون کر رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام. اور جس سے سوال کیا جائے اس کو بولتے مسئول. تو مسئول کون ہے؟
حضور علیہ السلام، جبریل نے بیٹا سائل جبرائیل ہوئے، سوال وہ کر رہے ہیں نا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ، تو سوال کرنے والے کو سائل بولتے ہیں، جس سے سوال کیا جائے اس کو مسئول بولتے ہیں۔ یہ دو جملہ بہت مسئول، میم سین زبر مس، حمزہ و پیش اول لام ساکن، مسئول، ٹھیک ہے۔ اور سائل تو سمجھ رہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے۔ تو سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا، ذرا دھیان دیجئے گا چونکہ بہت بڑا مطلب علم غیب کا معاملہ، قیامت کے بارے میں معاملہ ہے۔ یہ لوگ دیوار کے پیچھے کا جب عقیدہ نہیں رکھتے تو کہاں سے قیامت کا عقیدہ رکھیں گے جی؟ اب ذرا اسی کو ذرا سمجھیے، اس سے کیا سمجھے آپ؟ سائل ہیں جبرائیل، مسئول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا۔ اس سے کیا مطلب ہوا کہ سائل زیادہ جانتا؟ یہ نہیں مطلب ہوا جی، ظاہری طور پر دیکھیں تو جماعت والے یہی توضیح کرتے۔ آج بھی جائیے دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں، کبھی بخاری کا درس ہو اور بیٹھ جائیے تو یہی کہیں گے دیکھو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جبرائیل کے علم سے کم ہے۔ جو صاف فرما رہے ہیں، یہی بتانا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر جبریل علیہ السلام کا علم زیادہ ہے تو چلے جانا چاہیے نا، جو بول دیا تو چلے جانا چاہیے، لیکن جبریل ابھی بھی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام ابھی بھی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ بھائی آپ زیادہ جانتے ہیں نا، میں نہیں جانتا، تو آپ کہے کو بیٹھے ہیں؟ یہ بے ادب جماعت ہے، بس کچھ بھی ان لوگوں کو نوکس ملنا چاہیے، موقع ملنا چاہیے۔ میں اسی میں ابھی بتاؤں گا کہ یہاں پر زیادہ کی نفی ہے، علم کی نفی نہیں ہے۔ زیادہ نہیں جانتا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کا علم جبریل کو بھی ہے اور نبی کو بھی ہے، اور قیامت ہے علم غیب۔ چلے تھے جبرائیل اور نبی کے درمیان موازنہ اور کمپریزن کرنے کے لیے، پھنس گئے آ کے۔ تمہارا تو عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، اور قیامت ہے علم غیب، اور یہ سوال علم غیب کے جواب میں دے رہے ہیں نبی۔ جبریل نے پوچھا ہے قیامت کے بارے میں تو کہا ہے کہ سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا، تو پہلا مطلب یہ ہوا کہ سائل بھی جانتا ہے، مسئول بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو سنی توضیح ہے، اور اس میں خوش ہو جائیے، جبرائیل کیا لے کر بیٹھو؟ خدا کے بارے میں بتا دیا میں نے، باس بادل موت کے بارے میں بتا دیا میں نے، فرشتوں کے بارے میں بتا دیا میں نے، اب بھی کچھ رہا ہے؟ یہ دیکھیے گا کیونکہ قیامت ایک قائم ہونے والی چیز ہے بس، اور میں نے تو قیامت کے بعد والی بات بتا دیا ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہوا جبرائیل کیا لے کر بیٹھے ہو؟ سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا، مطلب یار تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ یہ دیکھیے، تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، ایک فرینڈلی گفتگو ہے یہ، ورنہ دو سوال کا جواب دے دیا۔ اچھا ایک اور بات، ظاہر ہے جبریل علیہ السلام جب بارگاہ رسالت میں آئے تو اللہ ہی کے حکم سے آئے ہوں گے نا، جو اللہ نے کہا وہی تو پوچھنے کے لیے آئیں گے نا، یا کہنے کے لیے آئیں گے، یا دینے کے لیے آئیں گے، وہ اپنے من سے تو سوال کریں گے نہیں۔ تو سوال ہے اللہ سے، اے اللہ اگر نبی کو قیامت کا علم نہیں ہے تو ایسا سوال کیوں کروا رہا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، نبی سے وہی پوچھے گا۔ اب آپ نے اگر سورہ فاتحہ پڑھا ہو صرف، تو میں سورہ بقرہ کا ایگزام لوں گا آپ سے، جو آپ کو معلوم ہوگا اتنے ہی کا ایگزام لوں گا نا، اتنے ہی سوال ہوگا نا آپ سے۔ اللہ پاک تو جانتا ہے کہ نبی کتنا جانتے ہیں،
تو جبریل علیہ السلام کو اگر پوچھنے کے لیے بھیجا ہے اللہ پاک نے، اور ان بدعقیدوں کے عقیدے کے مطابق کہ نبی کو قیامت کا علم نہیں ہے، تو رب نے پوچھوایا کیوں قیامت کا علم؟ خدا کا پوچھوانا بتا رہا ہے کہ نبی کو ہے، کیونکہ سوال اسی سے ہوتا ہے جس کے پاس جواب ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں الحمدللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو دو جواب دیا میں نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس حدیث پاک کے ذریعے کبھی بھی آپ کو مس ایکسپلینیشن آئے آپ کے سامنے تو آپ وہی کہیں، جیسے کہ جبریل علیہ السلام سے زیادہ نبی نہیں جانتے حدیث میں ہے کہتے، تو آپ کہنا اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ جبرائیل کو قیامت کا علم ہے، تو یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے کو غیب کا علم ہے۔ ایک بات تو معلوم ہو گیا نا، مانتا کہ نہیں ایسا؟ جبریل علیہ السلام کون ہے؟ اللہ نہیں ہے، عبداللہ ہے، فرشتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ سب سے اہم بات۔ اور تمہارا عقیدہ کہ اللہ کے سوا کو کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، تو اب تمہارے اس عقیدے کو مانے یا اس عقیدے کو مانے؟ یہاں پر تم بدعقیدگی دے رہے ہو، تمہارے پاس کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات کہ جو نبی خدا کو جانتا ہو وہ قیامت کو نہیں جانتا ہوگا۔ خدا جو سب سے بڑا عالم غیب ہے، سب سے بڑا غیب الغیب ہے وہ، اور اس کے بارے میں فرشتے کے سردار جبرائیل کو اللہ پاک کے نبی بتا رہے ہیں کہ اللہ پر یقین رکھو، اور جبرائیل بھی خاموش ہیں۔ اور تیسری جو سب سے اہم بات کہ کب پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے؟ اللہ نے نہیں پوچھا، یا اللہ نے نہیں کہا کہ جبرائیل سے زیادہ نبی نہیں جانتے، یا اللہ نے نہیں کہا، جبرائیل کے پوچھنے پر نبی نے کہا ہے، جس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اب ان دونوں پر گفتگو کرنے سے پہلے رب سے پوچھو، اے اللہ وہ سوال لے کر کیوں بھیجا تو نے، دے کر کیوں بھیجا جس کا علم تیرے حبیب کو نہیں تھا؟ جواب ہوگا نہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے، میں نے حبیب کو وہ بتا دیا ہے جو وہ نہیں جانتے تھے۔ سمجھ رہے نا؟ جو وہ نہیں جانتے تھے وہ بتا دیا ہے۔ خیر، اب ذرا یہ بتائیں دوسری جو اب آ رہی ہے بات اس پر، ایک تو یہ تین توضیح میں نے حدیث کی، اب یہاں پر یہ بتائیے جیسے جب تک آپ کو میرے سینٹر کا جو ابھی نیا سینٹر تھا، ماشاءاللہ آپ تو بازار گھاٹ میں بھی پہنچ گئے تھے، صحیح ہے؟ کیا ہوا بیٹے کہے کو آ رہے جا رہے؟ نیند آ رہی کیا؟ ابھی ڈنٹا بھی لگاتا ہوں، رکو، نیند بھاگتی، ابھی ہدایت اللہ خان لاتا ہوں، رکو، ذرا دھیان دیجیے، جب تک نہیں جانتے تھے آپ پہنچ پائے منزل تک؟ نہیں پہنچ پائے، لیکن جب انہوں نے میپ کی طرح بتا دیا آپ کو، گوگل میپ کی طرح، آپ پہنچ گئے منزل تک، صحیح ہے؟ واہ، گوگل نے آپ کی رہبری کر دیا، منزل مل گئی۔ نشانی کا علم منزل کا علم ہے کہ نہیں؟ یہ جو نشانی بتا سکتا ہے اس کو منزل معلوم ہے کہ نہیں؟ ہاں، ذرا دھیان دیجیے گا، جیسے میں کہوں کہ ادھر سے جائیے، ادھر سے جائیے، ادھر راستہ ملے گا، ادھر وہاں پر چار مینار پہنچ جائیں گے، تو اس کا مطلب چار مینار کا علم ہے مجھ کو، تب نا میں نشانی بتا رہا ہوں۔ میرے کو چار مینار کا علم ہی نہ ہو تو میں نشانی نہیں بتا سکتا۔ واو، ہاں، ہدایت اللہ خان نے عقل لا دیا ہے، ذرا دھیان سے سنو، اب ذرا توجہ سنیے گا، تین جواب دے چکا ہوں اور سب سے اہم جواب جو نبی ہی دے رہے ہیں، ارشاد فرماتے وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، جبرائیل میں تجھے عن قریب قیامت کی نشانیاں بتا رہا ہوں۔ کیا بتا رہا ہوں؟ قیامت کی نشانیاں بتا رہا ہوں۔ جواب مل گیا کہ نہیں؟ سرکار اہل عقیدہ سمجھ گئے، خوش عقیدہ سمجھ گئے کہ نشانی قیامت بتانا منزل قیامت کا علم ہے آپ کے پاس، صحیح ہے؟ کیونکہ نشانی جو بتائے گا، جس کی نشانی بتائے گا، ورنہ بتائیے اگر منزل کا علم نہ ہو اور نشانی بتائی تو کہاں پہنچیں گے؟ نشانی کہاں پہنچیں گے؟
نشانی بتاتی ہے کہ منزل پہنچنا ہے. تو کہہ رہے ان اشراطہا، قیامت کے بارے میں تجھے ان کی نشانیاں بتاتا ہوں. کیا ہے؟ اذا ولدت الامۃ ربہا، ارے باپ رے باپ، جب باندی اپنے مالک کو جنے گی. یہ قیامت کی نشانی ہے. جب باندی اپنے مالک کو جنے گی. اب اس کی توضیح کیا ہو سکتی؟ ایک توضیح آسان، دھیان دیجئے. اس کو سعودی عرب میں چلیے، اسلامی کنٹری میں کنیز بنتی ہے نا شرعی طور پہ. فرض کیجئے زید کی ایک کنیز ہے، ٹھیک ہے. اب زید کی کنیز سے ایک بیٹا پیدا ہوا. زید مر گیا، بیٹا جوان ہو گیا، اب وہ مالک بن گیا. سمجھ گیا؟ کیونکہ بیٹا تو اس کا ہے، تب مالک وہ بن گیا. ایک دم آسان مفہوم ہو گیا کہ نہیں؟ باندی کیا جنے گی؟ اپنے مالک کو جنے گی، اپنے بیٹے کو نہیں جنے گی، اپنی اولاد کو نہیں جنے گی. مالک بنے گا قیامت. آج دیکھیے، یہ تو باندی کی مثال دی ہے. آج تو گھر گھر میں بیٹا مالکانہ انداز میں ماں باپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. میں نے کمایا ہے، میں کیا، میں ارے رے 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 رے، رولا رہے ہیں کہ نہیں؟ ماں باپ کو مالکانہ نظریات پیش کر رہے ہیں اولاد. قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں. اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک باندی ہے، دھیان دیجیے گا، جس نے اپنے مالک سے اولاد جنی، پھر اس مالک نے جو جنا، مطلب جو مالک تھا اس نے اسے آزاد کر دیا. اب وہ جس کو جنا ہے وہ اتنا بڑا ہوا کہ اب اس نے اس کو باندی بنا لیا. کیونکہ ظاہر ہے جو بچہ جس کا تھا وہ لے کے چلا گیا، اب اس کو آزاد کر دیا تو وہ تو گم ہو گئی کہیں. اب یہ اس کے گھر میں پلا، اپنے گھر میں پلا، باپ کے گھر میں پلا، اور پلا تو بڑا ہوا. اب پھر یہ مالک بنا اس کا، یعنی وہ پھر باندی بنی اپنی ہی اولاد کی. دیکھی، ایک یہ مفہوم بھی ہوگی. اور قیامت کی نشانی اگر اس کو مانتے ہیں تو یہی مفہوم زیادہ صحیح ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہی مفہوم زیادہ صحیح ہے. اللہ بچائے، عزت سے رکھے، عزت سے اٹھا لے ہم سب. پہلی نشانی یہ بتایا. اور دوسری نشانی جو آج بہت اچھے سے آپ سمجھو گے، آج جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، لنجے لفنگے کو حکومت کی باغ ڈور مل گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا اپنی آنکھوں سے. اور مسلمان بھی ان کے دام تزویر میں، دھوکے میں، پیسے میں، بھول بھلائیے میں پھنس رہے ہیں. اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ظالم حکمرانی سے نجات عطا فرمائے. ذرا دھیان دیں. وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهُمُ فِي الْبُنْيَانِ. باپ رے باپ، کالے کالے اونٹ، بڑے بڑے اونٹ کے چرواہے بڑے بڑے محلات میں رہ کر فخر کریں گے. چرواہے بڑے بڑے محلات میں فخر کریں گے. آپ ہم سب ذرا سی جائزہ اگر لیں بارکس وغیرہ کا، یا ادھر چندرائن گٹا وغیرہ کا، اور 35 سال 40 سال جب سالار وغیرہ کے زمانے کی بات، یا نظام کے زمانے کی بات، یہ لوگ یہاں کے نہیں ہیں، یہ لوگ باہر کے ہیں، عرب کے ہیں، ہے نہیں؟ کائے کو لایا تھا انہیں؟ بکری چرانے کے واسطے لایا تھا، سمجھ رہے ہیں نا، جانوراں پالنے کے واسطے لایا تھا، یہ سب کے واسطے بن کر کے آئے تھے یہ لوگ. اور آج دیکھیے آپ لوگوں سے زیادہ ان کے پاس مالیت ہے. میں ایک تشبیہ دے رہا ہوں، اگر سنی صحیح العقیدہ ہیں تو ہمارے ہیں وہ، الحمدللہ صحیح ہے نا. ہاں، مگر ایک تو یہ بھی مثال. اور آج اپنے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں، جتنے بھی لنجے لفنگے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، بڑے بڑے ہمارے، اب بڑے کون ہیں؟ سب سے بڑے ہمارے پیر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے علماء، ہمارے حفاظ ہیں. دیکھیے 2000 5000 کی تنخواہوں میں زندگی کاٹ رہے ہیں، کرایوں پر اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں. اور جو خوب گنڈے قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دم بڑے بڑے محلات میں. یہ قیامت کی نشانی. نبی کا سچا وارث، نبی کا سچا وارث کرایوں پر ہے،
اور ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے والا آج دیکھیں تو محلات میں، اپارٹمنٹس وغیرہ میں، خدائے وحدہ لا شریک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کی مدد فرمائے، اور ہمارے وہ امام ہیں، ہمارے وہ پیشوا ہیں، ایک وقت کے بھی ہمارے امام کیوں نہ ہو، امام امام ہی ہوتا ہے۔ اللہ ان سب کی خبرگیری اور مدد فرمائے۔ یہ 3 نشانیاں تھی، آپ سمجھ گئے کہ یہ اس حدیث پاک سے کہ جبرائیل سے زیادہ نبی نہیں جانتے، اس حدیث پاک کے ایک ٹکڑے سے، سب سے پہلے یہ ٹکڑا ہے حدیث کا، پوری حدیث نہیں ہے، پوری حدیث 4 چیزوں پر ہے، اسلام، ایمان، احسان، قیامت، یہ 4 چیزوں پر ہے۔ تو چاروں چیزوں کے علم کے بارے میں سوال ہو کہ جبرائیل جانتے ہیں تب ایک بات تھی، ایک کے بارے میں اگر سوال ہے تو پھر آگے بھی کچھ سنٹینس ہیں، وہ ہے قیامت کے بارے میں نہیں بتا کر کے علامات قیامت کے بارے میں بتا کر نبی نے ذہن دیا کہ اے جبرائیل تم قیامت کے بارے میں پوچھ کر کے ٹھیک ہی کیا، لیکن بتاؤں گا نہیں، نشانی بتاؤں گا تاکہ خوش عقیدہ اور بد عقیدہ کا فرق معلوم ہو جائے۔ ہاں صحیح ہے، خوش عقیدہ بد عقیدہ کا فرق۔ ابھی دیکھیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 کے تحت ہمارے پاس کسی نے کلپ بھیجا کہ اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ کہیے کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو جو نبی اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے وہ تمہارے لیے کیا مالک ہوں گے، مختار ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ نہیں کہا میں نے کہا لگتا ہے کہ پیدا ہی ہونے میں انکمپلیٹ ہو آپ، کیونکہ ہر چیز انکمپلیٹ آپ دیتے۔ پورا قرآن کی پوری آیت پڑھیے، اسی میں اس کا جواب ہے۔ عربی کے الفاظ ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ حبیب آپ کہیے کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتے کا جتا اللہ چاہے۔ دیکھیے اب ان سے سوال کیجئے، یہ بتا اللہ کتنا چاہتا نبی کو؟ اب اگر تیرے پاس اس کا جواب ہے تو ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حساب چاہتا ہے نبی کو، معلوم ہوا حبیب اپنی جان کے آپ مالک بے حساب ہو۔ اسی میں جواب ہے کہ نہیں؟ یہی تو ایسے ہی اس میں بھی آپ جواب دیں۔ ٹکڑا اگر آپ کو بھیجے نا تو قطع والی بات نہیں کرنا، آپ جواب دینا باضابطہ کہ آپ پوری حدیث پڑھیے، حدیث نمبر پوری ایک دم سند کے ساتھ اینڈنگ تک، تب اسی میں جواب ملے گا۔ دیکھیے اسی میں جواب ملا نا، ٹھیک ہے قیامت کے بارے میں نہیں بتا کر کے نبی نے کیا ذہن دیا، یہ اہل سنت سے پوچھو، اور علامات قیامت کے بارے میں بتا کر کے سڈنلی عوام کو بھی بتا دیا کہ نشانی کا علم رکھنے والا منزل کا علم آٹومیٹک رکھتا ہے۔ صحیح ہے؟ ہاں۔ اب ذرا دیکھیے اسی سلسلے میں ایک اور بات ہے، پتہ نہیں واقعی امام بخاری جو ہے ان حدیثوں کو جمع کر کے جو امت پر احسان کیا ہے وہ بے حساب احسان ہے۔ ابھی دیکھیے آ رہی ہے فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 ایسے علوم ہیں جن کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ حدیث جب پڑھتے ہوں گے نا تو میں کہتا ہوں 4-5 چکن منگا کے کھاتے ہوں گے وہابی لوگ، ہاں، اور جب وضاحت سنتے ہوں گے ہم لوگوں کی تو پھر تو وہ مطلب سوکھی روٹی بھی نہیں ملتی ہوگی ان کو، ہاں اچھی ایک دم گھس جاتے ہوں گے گھر میں۔ اب ذرا غور کریں کیا کہہ رہے ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں یا 5 علوم خمسہ بھی بولتے ہیں جن کا علم کیا ہے، صرف کس کو ہے؟ اللہ ہی کو ہے۔ اور قرآن کی آیت دیکھیے پیش کر رہے ہیں ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دھیان دیجیے گا۔ اب میں پڑھ دیتا ہوں، سورہ لقمان کی لاسٹ آیت کریمہ ہے، دھیان دو، اے بیٹا سورہ لقمان کی لاسٹ آیت ہے، پارہ نمبر 21 کی، دھیان۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، پہلا علم، بے شک اللہ ہی کو ہے علم ساعت یعنی قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا علم، کب برسائے گا، کہاں برسائے گا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، صحیح ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کل کیا کماؤ گے آپ، یہ چوتھا علم، وَمَاذَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کون کس سرزمین پر مرے گا، اس کا علم۔ کتنے ہو گئے یہ؟
اسی کے بارے میں قرآن کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو اگر لے لیں تو ایک دم سڈنلی آپ کا عقیدہ بن رہا کہ نہیں کہ 5 علوم اللہ کے واسطے بس، اور ان میں پہلا علم ہے قیامت کے بارے میں، پہلا علم ہے قیامت کے بارے میں۔ اب یہ بتائیے، ذرا سے دھیان دینا، ایک دم دھیان، بڑی چونکہ اہم بات ہے، ایک ہی حدیث کیوں نہ ہو لیکن بات اہم ہے، ٹاپکلی بات ہے یہ۔ ارے جب ہم علم غیب پر 2 گھنٹے تقریر جلسے میں کر سکتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، نہیں تو ایک دم لمبی حدیثیں ہیں۔ ذرا بڑے دھیان سے سنیے آج کی گفتگو۔ 5 علوم یہی ہے نا، اگر ان میں سے ایک بھی اگر نبی کے لیے ثابت ہو جائے، سمجھیے آپ جماعت والوں سے بات کر رہے ہیں، اگر ایک بھی علم نبی کے لیے ثابت ہو جائے تو پھر 5 تو نہیں رہتا نا۔ اور ایک آیت میں 5 علوم اللہ کے واسطے بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف خاص ہے اللہ کے لیے، یہی کہنا چاہ رہے ہو نا؟ کون بھی نہیں جانتا، یہی کہنا چاہ رہے ہو نا؟ کون کون علم ہے جلدی جلدی بتائیے؟ قیامت کا علم، بارش کا علم، ماں کے پیٹ میں کیا ہے علم، کل کیا کماؤ گے آپ علم، اور کون کب کہاں مرے گا علم۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ قیامت کا علم، بارش کا علم، صحیح ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم، کل کیا کماؤ گے اس کا علم، صحیح ہے نا، اور کہاں مرنا ہے اس کا علم۔ اب واہ، اب اس سے پہلے کہ اس کی ہم وضاحت کریں، ہم یہ 5 میں سے 2-3 بات آپ کو بتا دیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اگر 5 علم اللہ کے واسطے ہے تو بدر کے میدان میں نبی کیوں بتا رہے ہیں کہ یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا؟ ٹھیک ہے، تو 4 علم رہا۔ ابھی بھی ہم قرآن کی آیت کے ایک ایک حصے پر ایمان رکھتے ہیں، یہ جماعت والوں کی طرح نہیں آدھی آیت پر ایمان رکھتے، ہم کمپلیٹ ایمان رکھ رہے ہیں۔ بدر میں بتایا، ٹھیک ہے، اچھا کل کیا کمائے گا یہ بھی بتا دے رہا ہوں، علی کو بلاؤ، علی کی آنکھ میں وغیرہ، صحیح ہے۔ نبی نے ایک دن پہلے بتایا تھا کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرتا ہے اور وہ بھی اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا۔ ایک دن پہلے کا مطلب کل کیا ہوگا، 2 علم ہو گیا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، واہ، کل کیا کمائے گا، کون کہاں مرے گا، ہو گیا۔ اب ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ہو یہ تو محرم میں ہمیشہ سنتے ہیں، حضرت اپنی چچی کون ہے، فضل کی ماں کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ میں نے خواب دیکھا تو ہاں فاطمہ کے پاس ایک بیٹا جنم لے گا، صحیح ہے کہ نہیں؟ جن کو میری امت کے لوگ شہید کریں گے، صحیح ہے نا، بیٹے کا علم۔ اور جانتے ہیں موقع تو ایسے بہت ہے، اور کیا تھا علم؟ بارش کہاں برسے گی یا رسول اللہ، نبی خطبہ دے رہے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے منبر ہی پر سے اس طرح سے کرتے ہیں، ایسے ممبر ہی پر سے چڑچڑاتی دھوپ ہے لیکن انگلی اشارہ کرتے ہیں، کیا بات ہے، نیچے اشارہ کریں تو ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، سمجھ رہے ہیں آپ، اور اوپر اشارہ کریں تو آسمان برسنے لگے۔ جیسے کہتے ہیں کہ جیسے جیسے نبی انگلی کرتے تھے ایسے ایسے ابر چھایا جا رہا تھا، سبحان اللہ۔ بارش کا بھی علم ہے نبی کو، ٹھیک ہے، ویسے میں کوانٹیٹی یہ آیت کے حساب سے پیش کر رہا ہوں، ورنہ نبی کا علم خدا جانتا ہے بس، صحیح ہے نا؟ ہاں، میں اتنا بتانے جا رہا ہوں کہ یہ 5 علوم اللہ پاک کے لیے خاص ہیں بے شک، مگر کیا سوال ہے کہ کیا اللہ کے پاس جو یہ 5 علوم ہیں اللہ پاک نے اپنے حبیب کو عطا کیا یا نہیں؟ سوال ہی میں جواب سننا۔ تو ہم سب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ نبی کو یہ 5 کیا، جتنے بھی علوم غیبیہ ہیں سب کے سب عطائی ہیں۔ ہاں، تو اب فرق بھی ہو گیا، جیسے بولتے ہیں نا ارے رسول کو بھی مانے اللہ کو بھی مانے تو شرک ہو گیا نا، نہیں، شرک ہونے کے لیے ایکوالٹی آل ان آل ضروری ہے،
سمجھ رہے ہیں نا؟ آل ان آل ایکوالٹی ضروری ہے، سیم ٹو سیم. لیکن اللہ کے لیے جو ہم مان رہے ہیں علم غیب، ہر علم غیب، وہ عطائی نہیں مان رہے ہیں. اور نبی کے لیے بشمول 5 تمام علوم غیبیہ کیسا مان رہے ہیں؟ عطائی. اللہ نے عطا فرمایا ہے. اگر ہم سیم ٹو سیم مانتے تو شرک ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ سیم ٹو سیم مانتے تو شرک ہے. اب آپ بتائیے کہ 5 کلو کا بٹکھرا آپ رکھیں اور 5 کلو کی سبزی رکھیں تب نہ سیم ٹو سیم ہوگا یار. اب 5 کلو کے بٹکھرے میں 10 کلو کی سبزی رکھ دیں اور دے دیں، ہاں ہو گیا کیا؟ 5 کلو زیادہ ہو گیا. برابر ہونا نا. تو ہم وزن برابر، شرک کا مفہوم یہ ہے سوا سوا، برابر برابر، ایکوالٹی، یقینی طور پر جیسا وہاں ویسا یہاں، تب شرک ہے. عیسائی کیوں مشرک ہوئے؟ اس لیے کہ سیم خدا کی طرح عیسیٰ کو مان لیے. سیم، سمجھ رہے نا؟ بس صرف فرق یہ رکھے کہ سن آف گاڈ، تھوڑا سی فرق یہ رکھے، کچھ ایسے فرقے، لیکن سیم ایک دم اللہ کی طرح مان لے. ہم ہزاروں، ارے وہ نبی تک تو دور ہو گئے، غوث پاک نے بھی زندگی بخشی ہے اگر کسی کو، تب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے بخشی ہے. اللہ کے بیٹے بن کر نہیں بخشے، اللہ کے بندے، اللہ کے محبوب بندے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. تو خلاصہ کیا نکلا کہ حدیث پاک میں جو علم قیامت کی خاص طور سے جو بات کی گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ لقمان میں جو 5 علوم کی بات کہی گئی ہے، یہ آیت تلاوت کر کے جو علم قیامت بھی اس میں ہے ذہن دیا ہے امام بخاری نے لا کر کے کہ ذرا صحیح سے توضیح کرنا کہ اللہ کے پاس بھی ہے یہ علم، لیکن کسی کے پاس کوئی چیز ہو تو کیا وہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی؟ یہ کیسا عقیدہ بنا لیا آپ نے؟ آپ ایک موبائل خرید لیں دکان سے تو کیا آپ دکان میں موبائل ہی نہیں ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کے پاس جو علم ہے وہ انلیمیٹڈ علم ہے، اور نبی کے پاس یا جتنے بھی محبوبان الہ کے پاس ہم علم مانتے ہیں وہ لمیٹڈ ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، بندے کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں. یعنی اللہ اس کو اپنی لمٹ میں لا سکتا ہے، بندے نہیں لا سکتے. ارے بندے کیسے لانا جی؟ آپ بتاؤ، قبر کا عذاب حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے. کب تو دیکھے جا کے، پھر کیسے بول رہے ہیں جی؟ ذرا سوچ کے بتانا. قبر کا عذاب حق ہے؟ ارے تم تو دعا کرتے نا، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، کرتے ہیں کہ نہیں دعا؟ قبر کے عذاب سے بچا لے مولا. آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نبی نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جبکہ قبر کیا ہے؟ غیب ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی نہیں دیکھا تو بس ایک ہی بار دیکھا، روح گئی تب ہی دیکھا. اس دنیا میں رہ کر کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ غیب کی دنیا ہے، اور ہم لوگ پرزینٹ دنیا میں رہتے ہیں، غیب کی دنیا میں مرنے کے بعد رہیں گے انشاءاللہ. نبی کے صدقے میں اچھا ہی ہوگا، وہ بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ. ہاں تو غیب بتایا نبی نے، یقین رکھ رہے ہو؟ اچھا ہم سے زیادہ تو قبر کے عذاب کے حوالے سے وہی لوگ دعا کرتے ہیں. آپ دیکھے ہوں گے بڑے رو کے دعا کرتے، جہنم سے بچا لے، جنت عطا فرما، میزان پر یہ کر دے، وہ کر دے، وہ کر دے. ایک ہی سوال کیجئے، کیسے دعا کر رہا؟ کہاں سے کون سکھائے تمہارے کو؟ صحیح کہ نہیں؟ ابھی کوئی بچہ آپ کا گھر میں جا کر کوئی نئی بات بولنے لگے تو آپ پوچھتے ہیں نا جی کہاں سے سیکھے جی؟ کہاں سے سیکھے؟ تو حضرت سکھائے سو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. تو ان سے پوچھئے سورس آف نالج کیا ہے، کہاں سے سیکھے آپ؟ نہیں دیتے یہ جواب. ایسا معلوم ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہیں، بس قرآن پاک اللہ پاک نے ان کو دے دیا امت کو دینے کے واسطے. انوچ بہت بڑے مالدار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو، معاذ اللہ رب العالمین. نبی محبوب ہیں، نبی محبوب ہیں، مجبور نہیں ہے. محبوب مجبور ہوتا ہے یار؟ اب آپ بھی کسی سے پیار کریں تو کیا اس کو مجبور مانیں گے آپ؟
نہیں نہیں نہیں، محبوب مجبور نہیں، اور وہ بھی خالق کا محبوب، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت نے اسی کی طرف اشارہ کیا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، خبردار پیٹ پہ پتھر باندھنے کو اس محبوب پر مجبوری کا لیبل نہ لگانا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، میرا محبوب صرف لب ہلا دے تو ساری گنہگار امت کو بخش دوں میں، ہاں، اور تم مجھے مجبور اپنے محبوب کو کہا، نہیں نہیں نہیں، یہ عقیدہ نہ رکھو۔ خیر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پانچوں علوم کے بارے میں بھی آپ وضاحت کر دیں گے۔ سورہ لقمان کی لاسٹ آیت کریمہ کا کبھی بھی ٹیکس آپ کے پاس آئے اور پوچھا جائے کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ، انگلش والے تو خوب بھیجتے ہیں کہ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے، اور بارش کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، ماں کے پیٹ میں اللہ ہی کے پاس ہے، اور کل کیا کماؤ گے اللہ ہی کے پاس ہے، پھر کون مرو گے کہاں مرو گے اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہ جو پانچ اللہ ہی کے پاس کہا گیا ہے تو اونلی کا مفہوم ہے نا، تو اگر آپ نبی کے لیے بھی مانتے ہو تو اونلی کہاں رہا؟ ایسا سوال کریں گے تو اب آپ کہیں گے کہ ہاں، اللہ کے پاس جو اونلی ہے وہ اونلی ہے، نبی کے پاس جو ہے، دھیان دیں، نبی کے پاس جو ہے وہ بھی ہے، وہاں اونلی ہے اور یہاں بھی ہے، یعنی اونلی اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے اوپر کسی کے پاس نہیں، اللہ ہی کے پاس ہے۔ علم علوم خمسہ جو ہے یہ اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے اوپر نہیں ہے۔ اب وہاں سے بٹتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یعنی عطائی اور ذاتی جو ہے نا، بڑا عجیب، اس میں تو ہے ہی نہیں۔ واہ، غوث پاک کہاں ہے تمہارے قرآن اور حدیث میں جو غوث پاک کی 11ویں کو شرک اور حرام بدعت کہہ رہے ہو؟ وہ تو 500 برس کے بعد آئے نا۔ غوث پاک تمہارے کو قرآن حدیث میں نظر آ جا رہے ہیں، یعنی جب رد کرو تو غریب نواز بھی رد ہو جائیں، جبکہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور ہم جب قرآن کی آیت یا حدیث پیش کریں تو آپ کہو کہاں ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ذہن بنائیے ایسا۔ یہ میں اس لیے ٹیکس کا جملہ کہا کہ سورہ لقمان کی جو لاسٹ آیت کریمہ کبھی بھی آپ کے پاس آئے تو آپ وہاں پر مت بھیجنا حضرت ایسا کہتے، نہیں کہتے، وہ بات نہیں، اسی میں جواب ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ کریں کہ کمپلیٹ آپ حدیث پیش کیجئے، ایگزیکٹ وٹ ٹو وٹ ترجمہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو اگر کہا جائے کہ تمہارے کو نہیں معلوم تو پھر کئی کو سکھا رہے نہیں معلوم، تو جاؤ، جب میں آپ کے یونیورسٹی کے لائق ہی نہیں ہوں تو میرے کو گمراہ کرنے کے لیے خلی ہیں کیا؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ایگزٹ بتاؤ، تم تو ایک دم مہا بیوقوف سمجھ رہے ہو ہمارے کو، اور جب میں بیوقوف ہوں تو پھر کئی کو سکھا رہے ہیں آپ؟ ایسا بولتے ہیں وہ لوگ کہ تمہارے کو نہیں معلوم جی، تم نہیں سمجھ سکتے، ارے جو نہیں سمجھ سکتا تو کئی کو پیچھے پڑا ہوا۔ اب آپ کہنا اتنی بڑی بات ہے نا، کو ایک دم صاف ایگزیکٹ آپ ترجمہ بتائیے، بالکل مجھے سمجھ میں آتا تو انشاءاللہ بالکل، کیونکہ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ مجھے رب جب ملا ہے اس رسول کے صدقے میں تو پھر ہے کون سی ایسی چیز جو رب سے بڑی ہے؟ رب سے بڑی کوئی چیز ہے؟ بتا، عقیدہ بتا کہ قیامت رب سے بڑی چیز ہے؟ صحیح ہے؟ خیر، تو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے، ہے نہیں؟ ثم ادبر، پھر وہ یہ سوال کر کے چلے گئے، فقال ردوہ، اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کہاں چلے گئے، کہ بلاؤ ان کو، بلاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤ، فلم یروا شیئا، تو کچھ نہیں دکھا لوگوں کو، کہاں چلے گئے فوراً؟ فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے آخری حصے کو سمجھیے، فقال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا جبرائیل۔ اب مجھے یہ بتائیے، اس کا کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں نا؟ نبی کی صحبت کا صدقہ دیکھیے کہ جبرائیل کو بھی دیکھ لیا صحابہ نے، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، جبکہ فرشتوں کو بشر کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ نور ہے نا جی، ہم خاک ہیں۔ مصطفیٰ کی نورانیت کا اندازہ لگائیے کہ نور محمدی جس پر پڑ جائے، ہائے ہائے ہائے، نبی کہہ رہے ہیں ھذا جبرائیل، یہ جو تم ابھی دیکھ رہے تھے نا، ہم سے بات کر رہے تھے، چونکہ رجل کی شکل میں آئے تھے نا، مرد کی شکل میں، مگر تھے تو جبرائیل نا،
سبحان اللہ. اچھا ایک عقیدہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نور جو ہے رجل کی شکل اختیار کر سکتا. رجل نور نہیں بن سکتا لیکن نور رجل بن سکتا. اب قبر میں سوال جو رجل کا ہو رہا ہے وہاں نورانیت سے ہٹ کر نہیں، وہی نور رجل بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں. تو آپ ذرا دیکھیے، کہتے ہیں ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل تھے. کاش ہم بھی دیکھ لیں ایک بار، ہے نہیں، تاکہ وہ اپنے منکر نکیر کو ذرا دے دے. میرے کو دیکھے سو ہیں، ذرا صحیح سے جانا. خیر، ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل ہے جو آئے تھے. یعلم الناس دینہم، یہ عقیدہ دیکھنا، بہت بڑا عقیدہ دے رہا ہوں میں، کہ لوگوں کو یعنی تم سب کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اس سے آپ ذرا سیکھیے. جو 3 لائن اوپر کا جو جواب ہے، جبرائیل کا علم زیادہ ہے یا نبی کا علم زیادہ ہے، یہ عنوان ہی نہیں ہے یہاں پر. یہ سکھانے نبی کو نہیں، یہ امت کو سکھانے کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ رہے نا آپ؟ ہاں. تو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں. جبرائیل نبی کے استاذ ہیں. نبی کے استاذ جبرائیل، کمال ہے. جب بھی جبریل علیہ السلام کو اللہ بھیجے تو ایسا اسٹرانگ کرتا ہے کہ ادب و احترام. معراجی میں دیکھے نہیں آپ، سوئے ہوئے ہیں، کیا کروں کیسے کروں، تو آواز آئی کہ پاؤں کو، قدم مبارک کو اپنے نورانی لبوں سے بوسا دو. سوچیں، میرے اعلیٰ حضرت نے بڑا اہم جملہ کہا ہے. یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. ایک خدا نے ایک رسول بنایا، اس جیسا. سبحان اللہ، کمال ہے یار. جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کے نزدیک جو ہے نبی کے استاذ ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث بتائیں کہ نبی سے سوال ہو رہا ہے اور جبرائیل ہے بس، لیکن نبی آخری میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں سکھانے آئے تھے. اچھا صحابہ بھی دیکھیں یہ عرض نہیں کر رہے ہمارے کو سکھانے آئے تھے تو ہمارے سے بات کہیں کو نہیں کرے. صحابہ کا عقیدہ سمجھیے آپ. صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ میں واسطہ ہوں، تعلیم تو تمہیں دینے جا رہے ہیں. سمجھ رہے نا؟ جیسے قرآن تمہیں ملا ان کے ذریعے سے، ہے نا، میں واسطہ ہوں. رسول کہتے ہیں معبود اور عبد کے درمیان کے واسطے کو، اللہ اور بندے کے درمیان کے واسطے کو رسول کہتے ہیں. رسول سفارت بین العبد والمعبود. تو یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. قال ابو عبداللہ جعل ذلك كله من الایمان، ان سب کو ایمان کا حصہ بنایا. یہی امام بخاری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتاب الایمان کی حدیث ہے نا، یعنی علم قیامت یہ بھی ایمان سے تعلق رکھتا ہے، یعنی عقیدے سے جس کو کہا. یہ سب ایمانیات میں سے ہیں. لمبی ہو گئی بحث. کتنا ہو گیا ٹائم زیادہ ہو گیا؟ ہو گیا؟ دعا کریں چونکہ بڑی اہم بحث ہے، پھر انشاءاللہ آئندہ. چلیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرما، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرما، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرما، کر ہنسی خاتمہ عطا یا رب، دے وفا کا مجھے صلہ یا رب، ماں سوا کچھ نہیں طلب مولا، سن لے عاجز کی التجا یا رب، سن لے عاجز کی التجا یا رب، سن لے عاجز کی التجا یا رب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.